ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اس اجلاس کی کو رونق بخشنے والے ہمارے سرپرست حضرت امیر الہند مولانا قاری سید عثمان صاحب اور جمعیت کے روح رواں ہمارے نوجوان قائد حضرت مولانا سید محمود حسن مدنی صاحب، جملہ اراکین عاملہ اور میرے ایمان والے اور ہم وطن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اجلاس جمعیت علماء ہند کا ہے اور جمعیت علماء ہند ہم لوگوں کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں موجود انسانوں کو اس جمعیت کا تعارف کرانا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب لوگوں کو خود اس جمعیت کی حقیقت، اس کا تعارف اور اس کے کارناموں سے واقف ہونا ضروری ہے۔ اس جمعیت نے انسانیت کا درد اپنے دل میں سمویا ہے، کیونکہ یہ جمعیت جانتی ہے، اس کے اکابر کا یہ پیغام ہے کہ اس کائنات میں اگر کوئی طریقہ انسانوں کی کامیابی کا ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے مالک کا پیغام اس کائنات میں بسنے والے انسانوں تک پہنچانا، یہی اس کائنات کے تمام مسائل اور پریشانیوں کا حل ہے۔ اسی لیے اکابر جمعیت نے، جس کے سرخیل حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ الرحمہ، انہوں نے ایک طرف مالک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی مسند حدیث پر خدمات انجام دیں، دل میں رکھے ہوئے اس درد اور محبت کو چھپائے ہوئے جب موقع آیا تو انہوں نے مالٹا کی جیل میں اس سارے مجاہدے کو برداشت کیا جو عام حالات میں دوسروں کو اس وقت نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا دل کا درد اور عالمی فکر تھا، اس لیے کہ اس جمعیت کا فکر کسی ایک علاقے کا فکر نہیں ہے، بلکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ جمعیت وہ پیغام ہے جو عالم کی سیاسی حدود سے ہٹ کر پوری دنیا میں اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہ وہ درد ہے حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے قلب کا، یہ وہ فکر ہے جو ان کے دل میں اللہ نے ڈالا ہے کہ عالم کی مختلف ریاستوں میں، مختلف ممالک میں اس جمعیت کا دل، درد اور پیغام رکھنے والے لوگ اپنے علاقوں میں اس پیغام کو عالم تک پہنچانے والے موجود ہیں۔ اور انسانیت کا جو درد حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے دل میں تھا، تاریخ نے دیکھا کہ جب وہ مالٹا سے واپس تشریف لائے، اس کے بعد انہوں نے اس وقت میں جبکہ بر صغیر بہت ہی نازک حالات سے گزر رہا تھا، انہوں نے امت کو پیغام دیا، وہ پیغام جو بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا تھا، اور اس کے بعد اتحاد کا پیغام دیا، جس کے نتیجے میں جس وقت اس ملک میں آزاد ہند فوج قائم ہوئی، اس کا سربراہ کسی عام مسلمان کو نہیں بلکہ سبھاش چندر بوس کو بنایا گیا۔ یہ ایک وہ عملی پیغام اور کردار تھا جو حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنایا۔ اگر ہم خلاصہ کریں اس طویل گفتگو کا، وہ یہ ہے کہ جمعیت کے اکابر اور جمعیت کی تاریخ محبت ہے، پیغام محبت ہے، اپنوں کے لیے، پرائیوں کے لیے، مشرق و مغرب والوں کے لیے، شمال و جنوب والوں کے لیے، اور آج کا یہ اجلاس بھی اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہے۔ اس اسٹیج سے یہی پیغام جا رہا ہے کہ دنیا والوں، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ریاست کے طبقے سے ہوں یا اقتدار سے تعلق رکھنے والے طبقے سے،
محبت ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو جیتا جاتا ہے. محبت کے علاوہ کی کوئی چیز ہے جو دلوں کو جوڑ نہیں سکتی. اس میں غفلت تو ہو سکتی ہے اور دھوکہ تو آدمی کھا سکتا ہے، لیکن جو طاقت محبت میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. جمعیت کا پیغام ہے کہ محبت اور محبت کو انسانیت اختیار کرے تو اس میں دنیا کا بہت مسائل کا بہت بڑا حل ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین.